बस यस्सु में आप सबको सलाम। खुदा का शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए, आप सब ने जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। मैं बिलीव करती हूँ कि आज की क्लास से भी आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा जो खुदा के कलाम की सच्चाई है जब हम उसको सुनते हैं और उससे हम आज़ाद हो जाते हैं। खुदा, मैं हमेशा रिमाइंड कराती हूँ आपको, और ये मेरा काम है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये बात आपको बार बार दोहराना, कि खुदा की सच्चाई पुश्त दर पुश्त है और उसकी शफकत पुश्त दर पुश्त है, और वो आपके साथ हमेशा कनेक्टेड रहेगा। वो आपसे कभी दस्तबरदार नहीं होगा, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। जिंदगी के किसी भी पॉइंट पे आपको ऐसा लगे कि खुदा आपको छोड़ आए, आपके किसी काम की वजह से, आपकी किसी हरकत की वजह से, आपके किसी एटीट्यूड की वजह से, आपके किसी बिहेवियर की वजह से, तो ये झूठ है। ये झूठ है, ये एनिमी का सबसे बड़ा डिवाइस हो सकता है आपके अगेंस्ट। खुदा आपको हरगिज नहीं छोड़ेगा, क्योंकि खुदा आपकी बेटरमेंट में, खुदा आपकी गुड फ्यूचर में, खुदा आपकी प्रोग्रेस में, खुदा आपकी प्रमोशन में इंटरेस्टेड है, और खुदा आपको खूब बढ़ते हुए देखना चाहता है। लेकिन जो उसका परफेक्ट लव है वो इंस्ट्रक्शंस में छुपा हुआ है। मैं बहुत ही अच्छी और क्लियर एग्जांपल से मैंने ये बात समझाई थी कि खुदा का परफेक्ट लव हम उसकी इंस्ट्रक्शंस के थ्रू कैसे जान सकते हैं, और उसके लिए मैंने एक छोटी सी मुख्तसर सी एग्जांपल ये दी थी कि जैसे हमारे वालिदैन हमसे मोहब्बत रखते हैं तो वो हमें हमारी तरबियत करते हैं, वो हमें कहते हैं कि ये नहीं करना और ये करना है, इससे तुम्हें फायदा होगा, इससे तुम्हें फायदा नहीं होगा, इसका नुकसान और इसका नुकसान नहीं। और जब हम उनकी सुनते हैं तो हम बड़े बड़े हादसात से और मुश्किलात से और बड़ी गलत जगहों से भी बच जाते हैं, क्योंकि हम अपने पेरेंट्स की इंस्ट्रक्शंस को सुन रहे होते हैं और वैसा वैसा करते जाते हैं। और इससे हमें पता चलता है कि हमारे पेरेंट्स जो हमारे लिए फैसला करते हैं वो हमेशा हमारे हक में होता है और हमारी बेहतरी के लिए होता है और हमारी भलाई के लिए होता है। कोई भी ऐसा शख्स इस वक्त मौजूद नहीं है जो ये क्लेम करे। हाँ, 100 में से 5% ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके रियल पेरेंट्स उनके साथ एब्यूसिव हैं, वो भी अपने पास्ट के कंडेमिनेशन की वजह से ऐसा हो सकता है। पेरेंट्स अभी तक सेव नहीं हुए तभी वो ऐसा बिहेव करें, लेकिन बुरे माँ बाप भी अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचते हैं। तो जब हम अपने माँ बाप की इंस्ट्रक्शंस को जानते रहते हैं तो हमें पता चल जाता है, हमें अपने पेरेंट्स के मशवरों पर यकीन आने लग जाता है कि हाँ जी, उन्होंने ये कहा था, ये भी ठीक हुआ, ये कह रहे हैं ये भी ठीक होगा, क्योंकि हम ये बिलीव करते हैं कि वो बड़े हैं हमसे और वो हमसे बेहतर बात को जानते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे अजीम खुदा की बात हो रही है, खुदावंदों की खुदा की बात हो रही है, बादशाहों के बादशाह की बात हो रही है, जिसने इस आसमान और जमीन को बनाया, जिसने 6 दिनों में न सिर्फ जमीन को तख्लीक किया, आसमान को तख्लीक किया, चांद सितारों को और बहुत सारे जानवरों को, परिंदों को, और आदम और हवा को भी। उसी के पास आपका परफेक्ट प्लान है। वो आपकी जिंदगी में एक परफेक्ट प्लान के साथ आया है, और वो प्लान क्या है कि वो आपको रिस्टोर करे, आपको हील करे, आपको होल्ड करे, आपको कंप्लीट करे, आपको फेथफुल बनाए, आपको स्ट्रॉन्ग करे, आपको मोर देन इनफ दे, आपको मल्टीप्लाई करे, आपको सप्लाई करे, और आपको किसी भी चीज का मोहताज ना रहने दे। ये खुदा का प्लान है आपकी जिंदगी के लिए। लेकिन इस प्लान को ट्रस्ट करते करते आपको बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। अगर हम नूह की कश्ती का वाकया देखें तो उसमें ये बात बिल्कुल क्लियर है कि वाकई तूफान तो बहुत सालों बाद आया था, 100 समथिंग सालों बाद आया था, लेकिन जो नूह है वो कॉन्स्टेंटली खुदा का काम करता गया। इसी तरह आज भी बहुत सारे लोग इस धोखे में हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने वापस नहीं लौट, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह आएगा और उस वक्त आपने वो तमसील सुनी हुई है कि वो अच्छे और कड़वे दानों को काट डालेगा, दोनों को चुन लेगा। लेकिन अच्छे दाने तो उसके पास चल जाएंगे, लेकिन कड़वे दाने वो किधर फेंक देगा? जो कड़वे दानों से फसल उगी है वो जला दी जाएगी और आग और झील की गंधक में फेंक दी जाएगी। वहाँ पे रोना और दांतों का पीसना होगा। अभी भी बहुत सारे लोग खुदा के जलाल को, खुदा की बादशाही को मिस आउट करें इस जमीन पर। मैंने कल भी स्पेशल ये सरमन दिया था कि खुदा की बादशाही, खुदा के किंगडम का मतलब, खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आपको सिर्फ हमेशा की जिंदगी मिलेगी। और बहुत से लोग सिर्फ हमेशा की जिंदगी के लिए ही खुदा को कबूल करते हैं, लेकिन खुदा ने आपको हमेशा की जिंदगी आसमान पर तो बख्श दी है, लेकिन इस जमीन पर 100 गुना देने का भी वादा कर लिया है। और इस जमीन में 100 गुना देने का मतलब यह है कि वो कहता है कि जो कुछ तुम्हें इस जमीन पर, यानी कि इस दुनिया में गुजारने के लिए, जिंदगी गुजारने के लिए और दीनदारी के लिए चाहिए, वो उसने तमाम चीजें तुम्हें अपने नॉलेज में दे दी है। तो द मोर यू विल गेट टू नो क्राइस्ट जीसस ने आपके लिए क्या किया, उसका फिनिश्ड वर्क क्या था, उतने ज्यादा आप ब्लेसिंग में मूव करते रहेंगे। ये सफर मुश्किल हो सकता है, ये सफर कठिन भी होगा यकीनन, क्योंकि
آپ اپنے جسم سے لڑائی کر رہے ہیں, آپ فائٹ کر رہے ہیں, آپ کے اندر ایک جنگ لگ جائے گی, آپ کے دل میں ایک جنگ لگ جائے گی. مزے کی بات ہے دونوں طرف سے جنگ آپ ہی کر رہے ہوں گے. ایک طرف سے آپ ہی کا بدن جنگ کر رہا ہوگا اور ایک ہی طرف سے آپ ہی کی روح جنگ کر رہی ہوگی, اور آپ نے اپنے حواس کو, اپنے جذبات کو, اپنے احساسات کو قابو میں کرنا ہوگا, اور ان خیالات کو جو خدا کی ذات کے برخلاف رہے ہیں ان کو بھی آپ نے خدا کے تابع کر دینا, یعنی کہ جو روح آپ کے اندر موجود ہے. تو یہ ایک کمپلیٹ ایسا پروگرام ہونے والا ہے جس میں آپ نے ایک تھاٹ کو ڈیڈ کرنا ہے اور دوسری تھاٹ کو آپ نے جگہ دینی ہے, اور جو تھاٹ آپ سوچنا نہیں چاہ رہے آپ نے اس کو زبردستی سوچنا ہے, بلیو کرنا ہے, اس پہ ٹرسٹ کرنا ہے کہ جیسا خدا کا کلام کہہ رہا ہے میرے ساتھ ویسا ہی ہوگا. اگر خدا کہہ رہا ہے کہ میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا, تو یہ بات کا ایمان ہونا چاہیے کہ میں چاہے کسی بھی, چاہے میرا گزر موت کی سایہ کی وجہ سے, چاہے میرا گزر کسی بھی سچویشن سے, چاہے مجھ پہ کوئی بیماری آ جائے, چاہے مجھ پہ کوئی ٹیمپٹیشن آ جائے, چاہے مجھ پہ کوئی طوفان آ جائے, چاہے میرے پہ ساتھ برے سے برے حالات ہو جائے, چاہے میرے سر پر تلوار رکھ دی جائے, چاہے مجھ پر کوئی آسمان کا فرشتہ بھی آ کے بولے کہ خدا تجھے چھوڑ دے گا, میں اس بات کا یقین نہیں کروں گی, میں کسی انسان کا یقین نہیں کروں گا, کیونکہ میں اس بات پر ایمان لا چکا ہوں کہ خدا کہتا ہے کہ میں تجھے ہرگز نہ چھوڑوں گا. یہ آپ کے تھاٹس ہونے چاہیے. جب آپ کو کوئی بیماری کا اٹیک ہو جائے تو آپ کو یہ ایمان رکھنا ہے کہ ہاں خدا کا کلام کیا. آپ کے آس پاس لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایوب کی زندگی میں خدا نے بیماری بھیجی تھی تو ان کو سوچنے دیں, لیکن آپ اپنے ایمان سے ڈگمگائیں نہیں, کیونکہ بیماری اور تکلیف اور دکھ اور پریشانی خداوند کی طرف سے نہیں ہے, کیونکہ خدا کا کلام یہ کلیئرلی لکھتا ہے کہ ہر اچھی چیز نوروں کے باپ کی طرف سے آتی ہے, ہر ایک اچھی بخشش آسمان کی طرف سے. یہ سارے میں اسکرپچرز بول رہی ہوں. ہر اچھی چیز کہاں سے آتی ہے؟ آسمان سے آتی ہے, زمین سے نہیں آتی ہے. اور کوئی انسان آپ کو نہیں دیتا, خدا آپ کو دے رہا ہوتا ہے. کوئی بھی چیز جو آپ کی زندگی میں گڈ ایڈ کری ہے, پازیٹیوٹی ایڈ کری ہے, ہیپینس ایڈ کری ہے, انٹرنل جوائے ایڈ کری ہے, جس سے آپ کو واقعی ذہنی طور پہ بھی سکون مل رہا ہے, نہ صرف معاشرے کو دکھانے کے لیے سکون مل رہا ہے, تو وہ چیز ہمیشہ خداوند کی طرف سے ہوگی. تو خدا بیماری کے اگینسٹ فائٹ کرے. اور اگر آپ میں سے کسی کو ڈاؤٹ ہے کہ خدا بیماری بھیجتا ہے, تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں, پھر آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے رسولوں کے اعمال اس کا 10 باب اس کی 38 آیت, کیونکہ رسولوں کا اعمال اس کا 10 باب اس کی 38 آیت کہتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو انوائنٹ کیا گیا تھا تاکہ وہ شیطان کے ہاتھوں سے ظلم اٹھاتے ہیں ان کو چھڑائے اور ان کو شفا بخشے. ایک ہی ٹائم میں خدا دو کام کیسے کر سکتا ہے؟ جبکہ خدا کہتا ہے کہ خدا کو نیم گرم لوگ نہیں پسند, خدا کو وول کے ساتھ للن نہیں پسند, خدا کو ایک ہی چشمہ میں سے کھارا اور میٹھا پانی نہیں پسند, خدا کو دو دلے لوگ نہیں پسند, خدا کو ملٹیپل خیالات رکھنے والے لوگ نہیں پسند. تو خدا کو جب لوگوں میں یہ ایٹریبیوٹ نہیں پسند تو خدا خود اس کوالٹی میں کیسے موو کر سکتا ہے؟ آمین. یہ سوچنے والی بات ہے. خدا ایسی کوالٹی میں نہیں چل سکتا, کیونکہ یہ خدا کی کوالٹی کرتے کہ خدا جب خود کہتا ہے کہ دو دلے شخص نہ بنو, دو دلا شخص بھی سب باتوں میں قیام ہے, تو پھر تو خدا بھی دو دلا ہوا نا. کہ ایک طرف خدا کہہ رہے کہ میں بیماری نہیں بھیجوں گا, میں تمہاری بدکاریوں کو کبھی یاد نہیں کروں گا, میں تمہیں شفا بخشوں گا. اگر آپ کو میں زبور 103 نکال کے دکھاؤں تو کل ہم نے پڑھا کہ وہ کہتا ہے میں تمہاری سب بیماریوں سے تمہیں شفا بخشوں گا. اگر آپ 53 یسایہ 53 باب پڑھیں تو اس میں بھی لکھا ہے کہ اسی کے مار کھانے سے تم شفا پاؤ گے. پھر 1 پیٹر 2:24 میں لکھا ہے کہ اس کے مار کھانے سے تم شفا پا چکے. اس کے بعد زبور, مجھے ایکوریٹ زبور یاد نہیں, میرے خیال سے زبور 120 ہے یا کون سا زبور ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے اپنا کلام بھیج کے ان کو شفا بخشی. تو جب خدا شفا بخش رہا ہے تو ہم کیسے کہہ سکتے کہ خدا بیماری بھی بھیجے گا؟ بیماری ان کی زندگی میں کام کرے گی جو خدا پر ایمان نہیں لاتے. لیکن ہم نئے عہد میں چل رہے ہیں, ہمارا تعلق پرانے عہد سے نہیں ہے, ہم پرانے عہد سے بلونگ نہیں کرتے ہیں. پرانے عہد میں خدا نے اگر لوگوں کی کیا کہتے ہیں, یا تو آپ پرانے عہد کو مان لیں یا تو آپ نئے عہد کو مان لیں, یا آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کیا آپ اس عہد میں شامل ہیں جس کے لیے خداوند یسوع مسیح نے خون بہایا تھا. کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے جب میں کا پیالہ لیا تھا تو اس نے کہا کہ یہ میرا خون ہے جو نئے عہد کے لیے بہایا جائے گا. نئے عہد کے لیے جب سے اس کا لہو بہ گیا, نیو کووننٹ, نیا عہد, نیو رولز, نیو پرنسپل سیٹ ہو چکے ہیں. اور خداوند یسوع مسیح کے پرنسپل صرف دو ہی ہیں. پہلا پرنسپل یہ ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل, اپنی ساری جان, اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت ہے, اور دوسرا بھی یہی ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند پیار کر. اور کہتے ہیں انہی دو پر
पूरी शरीयत मुकम्मल हो जाती है। कोई अगर खुदा को सीख कर रहा, खुदा की बात सुन रहा, तो अगर आपके चर्च में आप पर ये ऑब्जेक्शन आता है, आप पे लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि आप ये बिलीव रखते हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ खुदा का कलाम ये क्लियरली कहता है कि तेरे आसपास 1000 और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000। यानी कि अगर आपकी मेजॉरिटी, आपके अराउंड मेजॉरिटी भी खुदा के कलाम पर ईमान नहीं रख रही, तो उनको ना रखने दें। आप खुदा के कलाम को फॉलो करेंगे, क्योंकि डिफरेंट रिजल्ट्स के लिए आपको डिफरेंटली एक्ट भी करना पड़ेगा, डिफरेंटली बिलीव भी करना पड़ेगा, और डिफरेंटली परसिक्यूशन को भी फेस करना होगा। स्टॉप कन्विंसिंग पीपल। लोगों को कन्विंस करना बंद करें। ये पाक रूह का काम है कि वो लोगों को कन्विंस करें। अगर आप में से कोई ऐसी सिचुएशन में है तो आप दुआ कर सकते हैं कि पाक, आपको ये बात अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि बीमारी खुदावंद की तरफ से नहीं है। जब आप ये कहते हैं कि बीमारी खुदावंद की तरफ से है, तो आप ये कहते हैं कि जो यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी और जो उसने कोड़ों की मार खाई वो बेकार थी, वो हर बीमारी का मुकाबला नहीं कर सकता था। इसलिए जब आप लोगों की बातों में मिलेंगे तो शायद आप अपने आप को जिल्लत से बचा लें, क्योंकि जब आप लोगों के पुराने थॉट्स को, उनके पुराने बिलीफ सिस्टम्स को हिलाते हैं तो वो आपको बुरा भला कहेंगे। कोई बात नहीं, आप वो जिल्लत सह लें, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है मुबारक है वो शख्स जो मेरे नाम से सताया जाए या मेरे सबब से लान तान उठाए। मुबारक है वो शख्स। तो आप वो मुबारक शख्स बन जाए, बजाय कि आप अपनी इज्जत बचाने के लिए खुदा के इमेज को लोगों के सामने गलत पेश कर दें। मैंने उस दिन भी एक एग्जांपल दी थी कि एक दफा एक बच्चे की माँ, या मुझे तो वो याद भी नहीं, लेकिन अमेरिका में ऐसा हुआ है कि एक बच्चे की माँ थी या बहन, माँ थी मेरे ख्याल से, या बाप था, कोई मर गया, और उसने, उस बंदे ने क्या किया कि जब वो छोटा लड़का था तो प्रीचर्स आए, और प्रीचर्स ने कहा, उन्होंने भी ये रटी रटाई वर्स पढ़ी कि उसी ने दिया और उसी ने लिया और उसी का नाम मुबारक हो, और उन्होंने फ्यूनरल के जो भी दुआ होती है और रसूमात होती है वो कर दी। लेकिन उस दिन से वो बच्चा खुदा से बदजन हो गया कि खुदा हमारी प्रेशियस चीजों को हमसे छीन लेता है। और फिर उस बच्चे ने क्या किया, उसने ये अपनी जिंदगी में तहैया कर लिया था। उसने अपने आप से एक प्रॉमिस किया था कि मैं लोगों को खुदा के अगेंस्ट प्रीच करूंगा, कि खुदा को फॉलो मत करो, क्योंकि ये गुड पावर नहीं है, क्योंकि ये लोगों को हर्ट करती है, लोगों को किल करती है, लोगों को स्टील करती है। तो क्या आपने खुदा के कलाम में ये पढ़ा है? क्या यूहन्ना 10:10 ये कहता है कि खुदावंद यीशु मसीह चुराने, मार डालने और हलाक करने को आता है? हरगिज नहीं। खुदावंद यीशु मसीह नहीं, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह जिंदगी देने आया है, और कसरत की जिंदगी देने आया है, और वो उसमें कोई मिलावट नहीं करता। ये शैतान की क्वालिटीज हैं और ये उसकी हरकतें हैं जो आप खुदावंद यीशु मसीह में डालते हैं। सो मैं ये बिलीव करती हूँ, मैं ये स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि आप लोगों के सामने थोड़ा जलील हो जाएं, कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट आप खुदावंद यीशु मसीह का नाम तो खराब ना करें, क्योंकि आपको सुनने वाला हमेशा के लिए याद रख सकता है। कभी कभी हम इस खौफ में होते हैं कि शायद अगर हमने बोल दिया कि खुदावंद यीशु मसीह ये काम कर सकता है, हम इस खौफ में होते हैं कि पता नहीं अगला बंदा सुनेगा या नहीं सुनेगा। आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि अगला बंदा सुनेगा या नहीं सुनेगा? आप उसको सच्चाई बता ही नहीं रहे, इस डर से कि माहौल ना खराब हो। सच्चाई प्रीच करें, और अगर आप प्रीच नहीं कर सकते तो खुद सच्चाई में इतना जीने लग जाए कि आपकी जिंदगी में आप लिविंग गॉस्पेल बन जाए, और आपको देख के लोग कहें कि वाकई इस शख्स को, जब से इसने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया है, मैंने इसको कभी डिप्रेस्ड नहीं देखा, मैंने कभी इसको सैड नहीं देखा, मैंने कभी इसको लाउड नहीं देखा, मैंने कभी इसको इमोशनल होते हुए नहीं देखा। मैंने इसकी जिंदगी में तरक्की देखी है, मैंने इसकी जिंदगी में ये बात देखी कि जिस भी काम में ये हाथ डालता है ये कामयाब होता है, ये बाइसे बरकत है, खुदा इसको सुपर नेचुरली सप्लाई करता है। यूसुफ की जिंदगी, ये यूसुफ वहां बैठ के कोई अंजील की मुनादी नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी पोतीफर को पता चलता है कि इस शख्स के साथ खुदा है, क्योंकि ये जिस भी काम में हाथ डालता है वो बाइसे बरकत होता है, वो ब्लेस्ड हो जाता है। तो यूसुफ की जो ब्लेसिंग है वो आउटवर्डली नजर आ रही है। जहां आप अंजील नहीं प्रीच कर सकते, वहां पे आप साइंस, वंडर्स और मिरेकल्स दिखा सकते हैं, क्योंकि शायद लोग आपके वर्ड्स को रिजेक्ट कर दें, लेकिन साइंस, वंडर्स और मिरेकल्स को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता।
اور تبھی خدا نے سائنس ونڈرز اور میریکلز کا ایک طریقہ رکھا ہوا ہے تاکہ نان بلیورز کو اٹریکٹ کیا جا سکے، ان کو بتایا جا سکے کہ خدا معجزات کا خدا ہے، خدا مہیا کرنے والا خدا ہے، خدا محبت کرنے والا خدا ہے۔ آمین۔ میں بلیو کرتی ہوں آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی۔ اور ایک اور ورس ہے بائبل میں، اس پر میں ایک پورا سرمن دوں گی۔ کلام میں ایک ورس ہے کہ خدا جسے پیار کرتا ہے وہ اسے کوڑے بھی لگاتا ہے۔ آپ سب نے پڑھو گے، تھمز اپ کیجیے ذرا۔ پیار خدا، اور ہم نے گیت بھی بنایا ہوا، بچپن سے ہم گاتے تھے ریلیجن کی کلاس میں جا کے کہ پیار خدا جسے کرتا ہے اس کو وہ ڈانٹتا ہے یا کوڑے بھی لگاتا ہے یا جو بھی کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ جو کوڑوں کا ورڈ وہاں پہ یوز ہوا ہے، اس کے جو گریک لینگویج میں ریئل ورڈ ہے نا، اس کا مطلب کوڑے نہیں ہے۔ وہ جو گریک ورڈ ہے اس کا مطلب کوڑے نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کریکشن، وہاں پہ کریکشن کا ورڈ آنا تھا جہاں پر کوڑوں کا ورڈ ایڈ کر دیا گیا، اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگ ڈسیو ہو گئے۔ لیکن میں اس ورس پہ فل گریک لینگویج کا ریئل ورڈ لے کر آؤں گی آپ کے سامنے کہ کیا ورڈ تھا اور اس کو کیسے ٹرانسلیٹ کیا گیا، کیونکہ وہ ایک انفارمیٹیو چیز ہے جس کے ساتھ میں کمپلیٹ انفارمیشن کے ساتھ آؤں گی۔ اور لیکن یہ مجھے کنفرم ہے کہ وہاں پہ جو کوڑوں کا ورڈ ہے، کیونکہ یہ میری اپنے دماغ کی کانٹرڈکشن تھی، اور اس کے بعد میں اپنے ٹیچرز کے پاس گئی اور میں نے ان سے یہ بات سیکھی تھی کہ یار یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ کوڑے لکھا ہوا ہے، تو ہم کیسے اس پہ کر سکتے ہیں اور لوگوں کو کیسے آنسر کر سکتے ہیں، اور میرے اپنے مائنڈ کی بھی کنفیوژن تھی اس بات کی۔ انہوں نے وہاں پر مجھے ایکسپلین کیا تھا کہ یہ ورڈ کوڑے نہیں ہے، یہ جو ریئل لینگویج میں لکھا گیا ہے اس ورڈ کا مطلب کریکشن ہے، اور وہ کریکشن کیسی ہے؟ تھرو ورڈز، ناٹ تھرو کوڑے۔ خدا کیوں کوڑے لگائے گا؟ خداوند یسوع مسیح کو کوڑے اس لیے پڑے تھے کیونکہ خدا یسوع مسیح سے سب سے زیادہ پیار کرتا تھا۔ مجھے بتائیں، اگر چلے ہم اس ورس کو بھی لے لیتے کہ پیار خدا جسے کرتا ہے اس کو کوڑے لگاتے ہیں، فار ایگزامپل، تو خداوند یسوع مسیح کو کوڑے اس لیے پڑے تھے کہ خداوند یسوع مسیح کو خدا سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ بتائیں مجھے، بولیے، کوئی بھی بول سکتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کو خدا باپ نے، جو خدا باپ نے بھی نہیں پڑھائے تھے، وہ کوڑے اس لیے پڑھتے کہ ہمارے گناہوں کی کانسیکوینسز تھے۔ وہ جو کوڑے یسوع مسیح کو پڑے تھے وہ کیا اس لیے پڑھتے، وہ کیا وہ خدا کی طرف سے پڑے تھے؟ وہ خدا کی طرف سے نہیں پڑے تھے۔ گناہ کی مزدوری موت ہی تھی، وہ اس کا کانسیکوینسز تھے، اس کے ریزلٹس تھے کہ جب بھی کوئی گناہ کرے گا تو اس کو ملے گا۔ لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا آپ سے اور مجھ سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ اس نے وہ کوڑے ہمیں نہیں کھانے دیے، کھانے وہ ہم نے اور میں نے تھے اور آپ نے تھے، لیکن اس نے ہمیں نہیں کھانے دیے بلکہ اس نے اپنے بیٹے کو پیش کر دیا، کیونکہ ہم پہلے کوڑے پہ ہی شاید انکار کر دیتے خدا باپ کا۔ میری بات سمجھ آئی؟ تو خدا اگر پیار کرتا ہے تو ہمیں کوڑے ہمیں پڑھنے چاہیے تھے، اپنے بیٹے کو کیوں دیتے ہیں؟ لیکن وہ کہتا ہے اس نے بیٹے کو اس لیے بھیجا تاکہ ہم ہلاک نہ ہوں بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ آپ کے دماغ میں یس ایمین، اس طرح تو اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ پیار خدا جسے کرتا ہے پھر اس کو کوڑے بھی مارتے ہیں، اگر آپ ایک ورس کو پکڑ کے پوری انجیل کو ڈیفرنٹ کر دیں گے، آپ ساری انجیل دیکھیں نا، ساری انجیل کہہ رہی ہے کہ کوڑے اس لیے پڑے کیونکہ ہمارے گناہ تھے، کوڑے اس لیے نہیں پڑے کیونکہ خدا اس سے بہت پیار کرتا تھا۔ پہلا تو آپ یہ سوال کریں جس نے آپ سے یہ بات کی ہے اس کو بولیں تو پھر یسوع مسیح کو کوڑے کیوں پڑے تھے؟ کیونکہ خدا اس سے سب سے زیادہ پیار کرتا تھا اس لیے کوڑے پڑے۔ لیکن میں پھر کہنا چاہوں گی جنہوں نے مجھ سے ایک کوشچن کی ہے، آپ لفظی تکرار میں مت پڑھیں۔ ان میڈم نے نہیں یقین کرنا، وہ نہ کریں یقین، کوئی بات نہیں، آپ یقین کریں۔ آپ کے گھر والوں نے نہیں یقین کرنا، نہ کریں۔ آپ نے بیج پھینک دیا ہے، خدا ان کی روحانی عقلوں کو کھولے، وہ سنتے ہیں سنیں، نہیں سنتے نہ سنیں، کیونکہ بہت سے لوگ تھے جو یسوع مسیح کی سن کر بھی ایمان نہیں لائے تھے، ایون وہ یسوع مسیح کو دیکھتے ہوئے بھی ایمان نہیں لائے تھے۔ ایون یوحنا بپتسمہ دینے والا بھی
एंड पॉइंट पे जब उस पर परेशानी आती है तो वो कहता है तू ही है कि हम किसी और की राह देखें। तो लोग जब परेशानी में होते हैं, जब बीमारी में होते हैं, जब टेम्पटेशन में होते हैं, तो वो लड़खड़ा जाते हैं। लेकिन खुदा कहता है कि जो जान देने तक वफादार रहेगा वही जिंदगी का ताज पाएगा। ऊपर भी रिवॉर्ड्स हैं, जमीन पे भी रिवॉर्ड्स हैं, ऊपर भी रिवॉर्ड्स हैं। आपके हर बिलीफ के साथ आप जब भी हर टेम्पटेशन से निकल कर आते हैं और आप जीत कर आते हैं, आप ओवरकमर बनते हैं, ना कि आप उस टेम्पटेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। खुदा आपको रिवॉर्ड देता है इस चीज का डिफरेंट वेज में। तो ये बात क्लियर हो जाए सबको। ये बात सबको क्लियर हो जाए कि खुदा आपकी तकलीफ का वजह नहीं है। और आपको पता है अभी रिसेंटली, मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहती और ना ही मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं खुदा के खादमीन की इज्जत करती हूँ। लेकिन अगर कोई खुदा का खादिम मर जाता है तो ठीक है, मानते हैं हम ये बात कि वो खुदा में सो जाता है, लेकिन फिर खुदा ने उसको औलाद ही क्यों दी थी कि जब उसने अपना 17 या 13 या 14 साल के बच्चे इस जमीन पर छोड़कर ऊपर चले जाते हैं, और फिर उस औरत का स्टेटस क्यों चेंज हो जाता है और उसको बेवा क्यों कहा जाता है और उसके बच्चों को यतीम क्यों कहने लग जाते हैं? क्योंकि ये उन बच्चों का और उस औरत का नुकसान होता है जिसका शौहर चला गया, अब इसके बच्चे भी स्टेबल नहीं थे। और वैसे भी मोहब्बत भी तो है ना, रिश्ता भी तो है। तो लोग क्या करते हैं, जब लोगों के अंदर बहुत ज्यादा बेतकादी होती है, उनका नुकसान होता है, तो वो कहते हैं इसमें खुदा की मर्जी है। क्योंकि अगर वो ये कहेंगे ना कि इसमें हमारी गलती है, तो सोसाइटी उनको जीने नहीं देगी। तो सेफर स्टैंड क्या है? सारा मलबा खुदा पे फेंक दो, ये बोल दो कि इसमें खुदा की मर्जी है। अब कोई भी इतना खुदा के नजदीक नहीं है इस वक्त कि ये पूछे कि खुदावन वाकई तेरी मर्जी है या नहीं है, क्योंकि जो सामने वाला कह रहा है खुदा इसमें भी खुदा की मर्जी है, तो दूसरा वो भी ये बिलीव करता है क्योंकि उसकी जिंदगी में भी सेम काम चल रहे हैं। लेकिन मैं ज्यादा तो मैं अपने पर फख्र तो नहीं करती, क्योंकि वो कहता है कि अगर फख्र करना है तो सिर्फ पौलुस रसूल को करना बनता है, क्योंकि उसने गुनाह से कुश्ती करने में खून भी बहाया है और उसने अंजील को फैलाने के लिए कोड़े भी खाए और उसने पत्थर भी सहे हैं। तो पौलुस का फख्र करना तो बनता भी है। लेकिन मुझे अपनी एक बात अच्छी लगती है, और वो ये बात है कि जब मैं बहुत बीमार थी, जिन लोगों को प्रीच करती वो मुझसे पहले शिफा पा चुके थे, मैंने फिर भी शिफा नहीं पाई थी। मीन्स कि मैं स्क्रिप्चर्स पर खड़ी थी कि उसी के मार खाने से हम शिफा पा चुके हैं, लेकिन मेरे सिम्टम्स उस वक्त भी मौजूद थे। लेकिन मैंने एक बार भी ये कन्फेशन नहीं किया था कि इसमें खुदा की कोई मर्जी है और खुदा मुझे कुछ सिखाना चाहता है। मैं साफ कहती थी ये मेरे अपने दिल के मसाइल है, मेरा दिल खुश नहीं है, मेरा दिल उदास है, मेरा दिल हर्ट है, मेरा दिल कंडेम्ड है, और इस वजह से मेरे जो सारे फिजिकल बॉडी में जो मेरे दिल के हालात हैं, जो मेरे ख्यालात हैं, मैं अपसेट हूँ, वो सारे मेरे चेहरे पर नजर आ रहे हैं। मैंने अपने ऊपर ब्लेम किया था कि मेरी गलतियों की वजह से ये सब कुछ हुआ, ना कि खुदा की वजह से। और उससे क्या हुआ, आज KCPH में हमें बहुत से लोग सुन रहे हैं, क्योंकि मैंने ये वादा किया था कि मैं अपनी गलतियों का इल्जाम खुदा पर नहीं दूंगी। मेरी कोई राय गलत हो सकती है क्योंकि मैं भी इंसान हूं, लेकिन मैं उसका ब्लेम खुदा पर नहीं लूंगी। जब आपको कोई लॉस हो तो देखें आपने कहां पर खुदा की आवाज को मिस आउट कर दिया। जब आप पर कोई टेम्पटेशन आए तो आप देखें कहां पर शैतान को आपने मौका दिया, कहां पर आपने ये यकीन किया कि बीमारी खुदा की तरफ से है, कहां पर जब हल्की सी बीमारी शुरू हुई थी तो आप उसको आराम से एंजॉय करते रहे, कहां पर जब रिश्तों में अंडरस्टैंडिंग के बजाय प्रॉब्लम्स आ रही थी, कहां पर आप भी रिलक्टेंट हो गए थे, कहां पर आप भी हार्ड एंड हार्ट हो गए थे, कहां पर आप भी रिजिड हो गए थे। तो फिक्स करें खुदावंद यीशु मसीह में तमाम चीजों का हल है।
लेकिन जब आप खौफ में होंगे तो आपको फिर सडन हार्ट अटैक भी हो सकते हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं, कभी कभी शैतान का सबसे बड़ा काम यह है कि वो आपको हलाकत तक लेके जाए, आपका नुकसान कराना चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि जितनी जल्दी आप चले जाएंगे आप आगे सच्चाई को फैला नहीं सकेंगे। इसीलिए आपने लंबी उम्र के प्रॉमिस को हमेशा याद रखना है, वो मुझे उम्र की दराजी से आसूदा करेगा। हम बचपन से ये जुमले सुनते हुए आते हैं कि अगर जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। ऐसा है कि नहीं है? हम बोल देते हैं अगर जिंदगी रही तो मिलेंगे। जिंदगी क्यों नहीं रहेगी? जिंदगी रहेगी क्योंकि हम तो कलाम के वादे पे खड़े हैं, और वादा कहता है कि मैं तुझे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा। तो फिर जिंदगी तो रहेगी और हम मिलते भी रहेंगे। हम ये कह सकते हैं कि खुदावन के फजल से जब भी मौका मिला हम फिर मिलेंगे, लेकिन हमारे लफ्ज हमने अपने बड़ों से यही वर्ड्स कॉपी पेस्ट करके आगे अपनी जनरेशन में पेस्ट करे। बट माई पीपल लिसन, आपने वर्ल्ड चेंजर्स बनना है, आपने दुनिया का हम शक्ल नहीं बनना। अगर आपका चर्च भी, आपके इलाके का चर्च भी, आपका लोकल चर्च भी दुनिया का हम शक्ल बन रहा है तो आपने दुनिया का हम शक्ल नहीं बनना है। आपने खुदा को अच्छा हिस्सा चुनने। मरियम और मर्था में क्या फर्क था? मर्था को कामों की फिक्र है, दुनिया के हम शक्ल बन रही है, हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। जबकि मेरा ख्याल से जब आपकी जिंदगी में यीशु आ गया तो आपकी जिंदगी में तो वैसी ही परफेक्शन स्टार्ट हो चुकी है। फिर आउटवर्ड चीजों को परफेक्ट बनाने से कुछ नहीं होता। खुदा ने वहां पर मरियम मर्था को बोला कि तुझे बहुत सी बातों की फिक्र है, लेकिन मरियम ने अच्छा हिस्सा चुन लिया। मरियम वर्ड को अपने अंदर लेके, अगर कोई चीज इस वक्त आपको तब्दील कर सकती है तो वह सिर्फ खुदा का कलाम है। अगर कोई इस वक्त चीज आपको फाइनेंशियली अपलिफ्ट कर सकती है तो वो खुदा का प्रॉमिस है। अगर कोई चीज आपके रिलेशनशिप को रिस्टोर कर सकती है, रिन्यूड कर सकती है, आपके हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप भी अगर वो मेस्ड अप है, आपका दिल परेशान है, खुदा उसको फिक्स कर सकता है, लेकिन उसके लिए प्रॉमिस पे खड़ा होना पड़ेगा। और अगर आपका शौहर सेव नहीं है तो कलाम ये भी कहता है कि रास बास बीवी अपने शौहर को बचा लेगी। और अगर आपकी बीवी सेव नहीं है तो कलाम ये कहता है कि रास बास शौहर अपनी बीवी को बचा लेगी, वाइस वर्सा। तो यू हैव द पावर, आपने ये करना है, लेकिन दुनिया के हम शक्ल नहीं बनो। खुदा ने बोला दुनिया के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने के साथ साथ सूरत बदलते जाओ। वहां पर ये नहीं लिखा, सुने वर्स रोमियोस के 12 बाब उसके 2 आयत में ये नहीं लिखा कि दुनिया के हम शक्ल ना बनो, बल्कि कपड़े नए पहनकर सूरत बदलते जाओ, जूते नए पहनकर सूरत बदलते जाओ, हाई से हाई ब्रांड पहनकर सूरत बदलते जाओ, बालों को डाई करवा के सूरत बदलते जाओ। आप अगर अपनी आउटवर्ड लुक को चेंज करके आप समझ रहे हैं आपका हार्ट चेंज हो जाएगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। अगर आप समझ रहे हैं आप अपनी लोकेशन चेंज करेंगे तो आपका हार्ट चेंज हो जाएगा, ये भी आपकी गलत फहमी है। आपका हार्ट टोटल आपके कंट्रोल में है, और आप उसको जहां लेके जाएंगे वो जाएगा, और जिस चीज का टेस्ट आप उसको देंगे वो उसी चीज का टेस्ट पकड़ लेगा। सो बजाय के आप लोगों से बहस करें कि कलाम में क्या लिखा और क्या नहीं लिखा, आप जानते कि कलाम की क्या सच्चाई है। और अब कैसी भी आपने देखा है कि सारे लोग हीलिंग पे बिलीव रखते हैं, और जब हीलिंग आती अब जब आपके ऊपर कोई अटैक होता है तो आप उस अटैक को एंजॉय नहीं करते, बल्कि आप ये बिलीव करते कि अटैक एनिमी की तरफ से है, क्योंकि खुदा अपने ही किंगडम, इमेजिन करें जरा कि आप एक मुल्क में रह रहे हैं और मुल्क का बादशाह आपके इलाके में अक्सर बॉम्ब फेंक देता है क्योंकि आप उसकी बात नहीं सुन रहे। कौन सा मुल्क का बादशाह ऐसा है जो अपने ही मुल्क के लोग अगर बात नहीं सुन रहे, प्रॉपर प्रिंसिपल्स पे नहीं चल रहे, अच्छी एजुकेशन नहीं ले रहे, तो वो अपने ही शहरों में बॉम्ब फेंकने लग जाता है और अपने ही लोगों को तबाह करने लग जाता है? बताएं मुझे, कभी आपने सुना है? लेकिन क्या कभी किसी बादशाह ने अपने ही शहर के लोगों को ऐसा किया? नहीं किया।
تو وہ کہتے تم برے ہو کے اچھی چیزیں کرنا جانتے ہو, دینا جانتے ہو, تو تم میرے باپ کا اور میرا امیج کیوں خراب کرتے ہو؟ اگر عام حکومت یہ نہیں کر سکتے تو خدا باپ بھی اپنے لوگوں کو پہلے اپنے کنگڈم میں شامل کر کے پھر ان کو بیمار کیوں کرے گا؟ اس نے اسی ڈارکنس کے کنگڈم سے ان کو ٹرانسلیٹ نہیں کیا. اس نے انہی کی خاطر تو کشتی اور جنگ نہیں کی کہ تاکہ وہ شیطان کے ہاتھوں سے جو ظلم اٹھاتے ہیں ان کو شفا بخشے. تو یہ بات ہے کہ آپ کو جب آپ نے کبھی کسی سے بات کرنی ہے تو اول تو یہ کہ اگر خدا کا روح آپ کو کہتا ہے تو آپ ان کی کریکشن کریں. اگر خدا کا روح آپ کو نہیں کہتا تو آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں, آپ اپنا کام چپ چاپ کریں, کیونکہ جنگ تو خداوند کی ہے اور فتح یابی بھی آپ کو وہی دے گا. کیونکہ جب آپ بحث کریں گے, لفظی تکرار میں پڑھیں گے, تو اس سے سننے والے کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا. جو آپ کو سن رہا ہے وہ کبھی بھی سیکھ نہیں سکے گا. یہ میں نے اپنی زندگی میں بات سیکھی ہے. پہلے میں ریپیٹ کروں گی, ہر جگہ انجیل سنانے کا موقع نہیں ملے گا آپ کو, کیونکہ شاید یا تو آپ پاسٹر نہیں ہیں, یا تو پریچر نہیں ہیں, یا تو اس چرچ کے ممبر نہیں ہیں. لیکن آپ کو اپنی زندگی میں انجیل میں جینا, اٹھنا اور بیٹھنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا. اور جو شخص انجیل جینے لگ جاتا ہے, گڈ نیوز میں رہنے لگ جاتا ہے, جب کوئی اس سے ملتا ہے تو وہ خود ہی جوائے میں آ جاتا ہے. مریم کے اندر کیا تھی؟ گڈ نیوز تھی. تبھی جب الزبتھ اس سے ملتی ہے تو وہ کہتی ہے بچہ خوشی کے مارے میرے پیٹ میں اچھل پڑا. خوشخبری جب آپ کے اندر ہے تو آپ کسی سے بھی ملیں گے اس کا دل بھی اچھل پڑے گا. آپ سے ملتے ہی وہ ریجوائسڈ ہو جائیں گے. مجھ سے جب لوگ ملتے ہیں 99% ٹائمز لوگ مجھ سے جب مل کر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بہت لائٹ فیل کر رہے ہیں, ہم بہت پلیزنٹ فیل کر رہے ہیں, ہم بہت ہلکا فیل کر رہے ہیں, ہم بہت اچھا فیل کر رہے ہیں, ہم بہت آزاد فیل کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ میں خوشخبری میں لیو کر رہی ہوں. ہر جگہ میں گاسپل پریچ نہیں کر رہی, لیکن میں گاسپل کو لیو کر رہی ہوں. جہاں پریچ کرنے کا موقع ملے گا آپ نے پریچ بھی کرنا ہے, لیکن جب خدا کرو آپ کو کہے گا. ہم اپنے ٹاپک پہ چلتے ہیں, اور ہمارا ٹاپک ہے کہ خدا جو خوف ہے وہ ہمیں پیرالائز کر دیتا ہے کہ جو خدا کہہ رہے ہیں ہم اس کی انسٹرکشنز کو فالو کریں. دوسرا تواریخ اس کے 20 باب کے مطابق خدا یہوشافط کو یزیل کے تھرو میسج دے رہے ہیں کہ تم نے اور باقی لوگوں نے چپ چاپ رہنا ہے, بس اس سرٹن پوائنٹ تک چلے جانا ہے. جنگ میری ہے اور میں لڑوں گا, اور تمہیں کوئی تلوار بھی نہیں استعمال کرنی پڑے گی, اور تم جیت جاؤ گے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں یہوشافط ایز اٹ از اسی انسٹرکشن پر فالو کرتا ہے, وہ 1% بھی چینج نہیں کرتا. آج جو آپ کی زندگی میں جنگ لگی ہوئی ہے اس میں وربل ہونے کے بجائے آپ بھی چپ چاپ دیکھیں اور خدا کو کام کرنے دیں. بہت دفعہ ہم کہتے ہیں گاڈ از آور ونڈیکیٹر, خدا ہمارا ونڈیکیٹر ہے, لیکن پھر ہم اتنی جنگ خود کر لیتے ہیں کہ خدا ونڈیکیشن کا کام نہیں کر سکتا, خدا ونڈیکیٹر نہیں بن سکتا. یہ اسی طرح ہے کہ میں نے آپ کو بولا جب تک میں نہیں پہنچوں گی آپ نے نہیں لڑنا, لیکن آپ میرے پہنچنے سے پہلے لڑائی کر لیتے ہیں, اور آپ کو بھی اتنی مار پڑ چکی ہے, تو اب کیا ہوگا کہ پہلے میں آپ کی مرم پٹیاں کروں گی یا آپ کی جنگ کرنے جاؤں گی؟ جنگ کرنے نہیں جاؤں گی, میں آپ کی جان بچاؤں گی. جو آپ کو چوٹیں لگی پہلے اس کو سولوشن ہونے گی. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جب لڑکے باہر لڑ لیتے ہیں تو ماں باپ پہلے بدلہ لینے نکل جاتے ہیں, اپنے بچوں کو ہاسپٹل سے کے بھاگتے ہیں, ہاسپٹل لے کے بھاگتے ہیں کہ پہلے ان کی جان سیو کی جائے. سملرلی آپ خدا کو اپنا ونڈیکیٹر کہہ رہے ہیں, ہر معاملے میں آپ خود لاؤڈ ہو رہے ہیں, آپ خود وربل ہو رہے ہیں, آپ خود چیزوں کو ہینڈل کرنا شروع کریں, آپ فکر میں مبتلا ہیں, آپ کا ذہن بند ہو چکا ہے ایک چیز کو سوچ کے, آپ ایگزاسٹ ہو رہے ہیں, آپ لو فیل کر رہے ہیں, کیونکہ آپ خدا کا مشورہ قبول ہی نہیں کر رہے. خدا آپ کو ابھی بھی کہہ رہے ہیں, اور کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا آپ کو یسایہ 26 اس کی 3 آیت کہہ رہے ہیں, اور وہ کیا ہے پڑھتی ہوں آپ کے لیے. کلام سمجھ آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ جس کا دل قائم ہے
تو اسے سلامت رکھے گا۔ اور اگر ہم آپ میں سے جو بھی کوئی ابھی ریسٹ لیس ہے اپنی تھاٹس میں، اپنے ڈیسیجنز میں، اپنے ہارٹ میں، آپ اس لیے ریسٹ لیس ہیں کیونکہ آپ کا مائنڈ خدا کے کلام پر سٹے نہیں کر رہا۔ کہتا ہے جب آپ خدا کے کلام پر دھیان لگاتے ہیں تو یہ پروف ہے کہ آپ خدا پر ایمان لا رہے ہیں، اور جب آپ خدا پر ایمان لاتے ہیں تو اس کا اطمینان جو سمجھ سے باہر ہے آپ کو کنٹرول کرنے شروع کر دے گا۔ میں بھی آخری ٹائم تک حالات آپ کے اگینسٹ جا رہی ہوں، شیطان آپ کو کانسٹنٹ فیئر دے گا، الارمنگ سچویشن دے گا، الارم بجے گا، لیکن آپ پھر بھی پیس میں رہیں گے، اور کیا ہوگا اینڈ میں آپ وکٹوریس نکلیں گے، کیونکہ آپ وکٹری ٹو وکٹری موو کریں، نہ کہ فرام بیٹل ٹو وکٹری جا رہی ہیں۔ اور بیٹل آپ کے اپنے مائنڈ کی ہے، بیٹل آپ کے صرف اپنے ہارٹ کی۔ آپ فیئر کے تھرو ریئیکٹ کریں گے، ڈیفینس میں آ جائیں گے، اور جو کام آپ نے نہیں بھی کرنا آپ کر دیں گے۔ میں اس دن بھی ایک بات کرتی، کل یا پرسوں میں ایک بات کرتی کیسی پیج کے لوگوں کے ساتھ، کہ جو ایک جانور ہے نا، جانور آپ اسے سٹک دکھاؤ گے نا، وہ ڈیفینس میں اپنے بال کھڑے کر لے گا اور وہ ریٹرن میں اٹیک کرے گا۔ وہ ریٹرن میں کیا کرے گا؟ اٹیک کرے گا۔ سیم لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ تم گھوڑے اور خچروں کی مانند نہ بنو۔ آپ کا کنٹرول آپ کے ایموشنز کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کا کنٹرول آپ کے اپنے ہاتھ میں ہونا چاہیے، آپ کی روح کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، کہ جب آپ پر فیئر آئے تو آپ نے یہوشافت کی طرح خود سلوشن ڈھونڈنے کے بجائے اپنے یہوشافت کی طرح خدا کو سیکھ کرنا ہے، اور آپ نے کہنا ہے کہ خدا باپ مجھے نہیں پتا کہ مجھے کیا کرنا ہے، لیکن میری آنکھیں تیری طرف لگی ہوئی ہیں۔ میری آنکھیں کس کی طرف لگی ہوئی؟ تیری طرف لگی ہوئی، اور خدا آپ کو رائٹ سلوشن بتائے گا۔ خدا آپ کی سچویشن کو چینج کر سکتا ہے۔ میرے ساتھ نکالیں مرکز اس کا 5 باب نکالیں، اور جو ہم پڑھے تھے کرونیکلز میں، ترن میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ورشپرز کو سامنے رکھتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کس کے پیچھے لشکر جاتے ہیں، اور جب وہ اس پوائنٹ پہ پہنچتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ جو تین قومیں ان سے جنگ کرنے آئی تھی وہ آپس میں لڑ پڑتی ہیں، اور جو ان کا ایکسپینسو مٹیریل ہوتا ہے جو وہ جنگ کے لیے استعمال کرنے لائے تھے، وہ سارا یہوشافت اور اس کے لشکروں کو مل جاتا ہے، اور 3 دن تک وہ سارا مٹیریل بٹورتے رہتے ہیں، جمع کرتے رہتے ہیں، کلیکٹ کرتے رہتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے؟ ان کو سکسیس ملتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی تھاٹ کو ایڈ نہیں کیا تھا، انہوں نے اپنے ویپنز کو فکس نہیں کیا تھا، انہوں نے اپنے لوگوں کو ایکسٹرا ٹریننگ نہیں دی تھی۔ کبھی کبھی ہم اپنی سچویشن میں اوور سمارٹ بن رہے ہوتے ہیں، اور یہ جو آپ کی اوور سمارٹنس ہے وہ آپ کو کبھی خدا کو سننے نہیں دے گی۔ خدا کو سنیں، کیونکہ آپ کے اوور سمارٹنس لمیٹڈ ہے، لیکن جو آپ کی ایکسٹریم اوور سمارٹنس بھی خدا کے نزدیک بے وقوفی ہے۔ ہم نے آج یوٹیوب پہ کلام پوسٹ کیا ہے کہ God is not short of people and ideas۔ خدا کو آپ کو اس سچویشن سے نکالنے کے لیے نہ ہی لوگوں کی کمی ہے اور نہ ہی آئیڈیاز کی۔ خدا آپ کو اس پرابلم سے نکال سکتا ہے جس پرابلم میں آپ اس وقت ہیں۔ Is anything too hard for the Lord؟ چاہے پھر وہ ٹائم نکل گیا ہے، چاہے وہ انسان ڈیڈ ہو چکا ہے، چاہے وہ ریلیشن شپ ڈیڈ ہو چکا ہے، چاہے وہ فائنینشیل انکم ڈیڈ ہو چکی ہے، خدا مردوں کو جلانے کی قدرت رکھتا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھیں گے مرکز اس کا 5 باب اس کی 21 آیت سے ہم دیکھیں گے۔ ایک سیکنڈ، مارک، ہاں جی، مرکز اس کا 5 باب اور اس کی 21 آیت میں ہم ایک اور سچویشن دیکھیں گے خوف کی۔ آج ہم پھر اپنے دلوں میں خوف کے ایموشن کو، اور اگر ہمیں خوف ہے کسی خیالات کا، ماضی کا، لوگوں کا،
تو ہم اس خوف سے نکلیں گے، کیونکہ خداوند آپ کی زندگی میں کام نہیں کر سکتا اگر آپ کی زندگی میں خوف کی پاور کام کر رہی ہے۔ خدا کی پاور آپ کی زندگی میں تب کام کرے گی جب آپ کے اندر خوف کام نہیں کرے گا، لیکن خوف کو بھگانے کی ذمہ داری آپ کی اپنی ہے۔ خدا کے کلام پر یقین کر کے جب آپ خدا کے کلام پر یقین کریں گے تو خوف آپ کے اندر سے خود بخود چلا جائے گا۔ خوف کا علاج یہی ہے، کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے، اور محبت یہ ہے کہ تم اس کے حکموں کو مانو، اور اس کا حکم یہ ہے کہ تو اپنی ساری فکر مجھ پر ڈال دے کیونکہ مجھے تیری فکر ہے۔ تو کیا آپ اس حکم کو مان رہے ہیں تاکہ آپ خدا کے پرفیکٹ لو کو محسوس کر سکیں؟ اور جب آپ پرفیکٹ لو دیکھیں گے تو آپ کا فیئر بھاگ جائے گا۔ کیا آپ خدا کے انسٹرکشنز کو سن رہے ہیں؟ خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ دل کی خوب حفاظت کر، کیونکہ زندگی کا سرچشمہ یہی ہے۔ کیا آپ اس انسٹرکشن کو مان رہے ہیں تاکہ آپ کا دل سیڈ نہ ہو، اپسیٹ نہ ہو؟ آپ کے آس پاس بہت انفلوئنشل لوگ ہو سکتے ہیں جن کی آپ کو سننی بھی پڑے گی اور آپ کو ماننی بھی پڑے گی۔ اچھی باتیں مانیں، لیکن جہاں پر خدا کی بات آ جاتی ہے اس چیز میں کمپرومائز مت کریں۔ یہاں پر لکھا ہے جب یسوع پھر کشتی میں پار گیا تو بڑی بھیڑ اس کے پاس جمع ہوئی اور وہ جھیل کے کنارے تھا، اور عبادت خانہ کے سرداروں میں سے ایک شخص یائر نام آیا اور اسے دیکھ کر اس کے قدموں پر گرا اور یہ کہہ کر اس کی بہت محنت کی کہ میری چھوٹی بیٹی مرنے کو ہے، تو آ کر اپنے ہاتھ اس پر رکھ تاکہ وہ اچھی ہو جائے اور زندہ رہے۔ بس وہ اس کے ساتھ چلا اور بہت سے لوگ اس کے پیچھے ہو لیے اور اس پر گرے پڑتے تھے۔ ایک شخص ہے جس کی بیٹی آلموسٹ مرنے کے قریب ہے، وہ اس قدر بیمار ہے، تکلیف میں ہے۔ وہ شخص خداوند یسوع مسیح کو اپروچ کر رہے ہیں، خداوند یسوع مسیح کے پاس آ رہے ہیں۔ آپ اس سچویشن کو بیماری کے جگہ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں۔ آپ اس کلام کو بیماری کی جگہ فائنینسز میں ڈال سکتے ہیں، پارٹنر میں ڈال سکتے ہیں، کوئی اور ٹینشن میں ڈال سکتے ہیں، صحت میں، کچھ بھی ڈالنا چاہتے ہیں آپ اس کو ڈال سکتے ہیں۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ چیزیں آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہیں، آپ ڈال سکتے ہیں۔ کسی ٹیچر جو آپ کو تنگ کرتی ہے، کوئی شخص جو آپ کو ڈراتا ہے، کیونکہ یہاں پر بھی خوف کا ذکر ہوتا ہے، وہ شخص کافی ڈرا ہے۔ اور دیکھیں خداوند یسوع مسیح یہاں پر اس کے ساتھ چل رہا ہے۔ اب جب خداوند یسوع مسیح اس کے ساتھ چل رہا ہے تو کیونکہ یہاں پہ آلریڈی مینشن ہے کہ بڑی بھیڑ ہے، تو بیچ میں ایک 12 برس کی عورت آ جاتی ہے جس کا خون جاری ہے، اور یسوع مسیح اس کے ساتھ بزی ہو جاتا ہے۔ اب ایک شخص جس کی بیٹی کے پاس چند سانسیں ہیں اور اس طرح کی حالت لگ رہی ہے کہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بس اب یہ خدا کو پیاری ہو جائے گی، اس کا باپ بہت زیادہ خوف کی حالت میں بھاگتا ہوا خداوند یسوع مسیح کے پاس آ رہے ہیں کہ صرف تو میری بیٹی کو اس وقت بچا سکتے ہیں۔ لیکن جب وہ شروع میں بیمار ہوئی ہوگی تو یائر بھی نہیں آیا کہ شاید خود ہی ٹھیک ہو جائے گی، تھوڑا اور بیمار ہوئی ہوگی تو بھی یائر نہیں آیا، لیکن جب وہ مرنے کے قریب پہنچی تو یائر نے دیکھا کہ اب چیزیں میرے اختیار سے چلی گئی ہیں، اور اب ایک شخص ہے جو میری بیٹی کو بحال کر سکتا ہے۔ یائر اس کے پاس آیا ہے بڑی امید کے ساتھ، اور یسوع مسیح بھی چل رہا ہے کہ ہاں جی ہم تیری بیٹی کو جا کے ٹھیک کرتے ہیں۔ لیکن راستے میں بھیڑ بڑی ہے اور یسوع مسیح آکیپائی ہو چکے ہیں۔ اسی طرح جب آپ خدا کے حضور ٹھہرتے ہیں، جو کہ آپ ہمیشہ ہی ہوتے ہیں، میرا مطلب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسپیسیفکلی آپ نے خدا کے حضور کوئی 10 دن ٹھہرنا ہے، 21 دن ٹھہرنا ہے، 12 دن ٹھہرنا ہے، آپ دانیال بن جائیں کہ جی میں خدا کے حضور 21 دن ٹھہروں گا اور دیکھو پھر خدا آسمان کو کھول دے گا۔ خدا کھول سکتا ہے آسمان کو، آپ کے اوپر ریولیشن 21 دنوں میں خدا کچھ نہیں کرے گا۔ آپ کو پتہ ہے جب ہم فاسٹنگ رکھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ان 21 دنوں میں ہم نے اتنا اپنے آپ کو پیٹ کو کاٹا ہے کہ خدا کو ہمارے یہ قربانی پسند آئی اور اب اس نے ہم پہ مکاشفات کھولنے لگ گیا ہے وہ۔
ایسا نہیں ہوتا ہے. ان 21 دنوں میں جب آپ ورڈ پہ میڈیٹیٹ کرتے ہیں تو آپ کا دل باقی خیالات کو شٹ کر دیتا ہے اور آٹومیٹکلی آپ کا دل اس ٹریننگ پر آ جاتا ہے جو خدا کے کلام کو سننے میں اور سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیتی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ خدا نے ہم پر فیور کر دیے اور اس کو ہمارا یہ ایکٹ پسند آیا ہے، جبکہ خدا کو ایکٹ پسند آنے کی بات ہی نہیں ہے. خدا کو آپ ویسے ہی پسند ہیں. اور وہ کیوں پسند ہے؟ آپ کے اپنے کاموں کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے فنشڈ ورک کی وجہ سے پسند ہے. اب اس کی روح آپ میں رہتی ہے تو اب وہ آپ کو کبھی بھی ریبیوک نہیں کر سکتا، وہ آپ کو کبھی بھی چھوڑ نہیں سکتا. تو اب ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں جی بڑا ہم نے خدا کے حضور یہ کام کیا اور دیکھو ہمارا یہ کام ہو گیا. اصل میں آپ نے کچھ نہیں کیا. آپ کا کام کیوں ہو گیا؟ کیونکہ آپ نے وہ 21-22 دن آپ لوگوں کے مشورے سنتے، آپ جس اسکرپچر پر کھڑے تھے آپ اس پہ کھڑے ہو گئے. جیسے ابراہیم کے بارے میں لکھا ہے کہ باوجود مردہ سے بدن کے اور سارہ کی رحم کی مردگی کو اس نے اگنور کیا اور وہ ایمان میں ضعیف نہ ہوا. وہ ایمان میں ضعیف نہ ہوا. تو ان دنوں میں آپ کانسٹنٹ ورڈ پہ میڈیٹیٹ کر رہے تھے. تو جیسے آپ ورڈ پہ میڈیٹیٹ کرتے ہیں وہ سیڈ سو ہوتا ہے آپ کے دل میں اور آپ کا کام ہو جاتا ہے. یہ ہوتا ہے. فاسٹنگ کا پروسیس بھی اس طرح کا ہے. فاسٹنگ کے میں خلاف نہیں ہوں، لیکن فاسٹنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کھا پی کے بھی خدا کو یاد کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ میں سے کوئی فاسٹنگ رکھنا چاہتے ہیں تو میں اس کو کبھی ڈسکریج نہیں کروں گی. کیونکہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اپنے فلیش کو ایون ڈائٹ کو بھی دور رکھنا ہے جسٹ ٹو فوکس آن دا ورڈ آف گاڈ، تو آپ کر سکتے ہیں. اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اس میں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں کوئی نمبر نہیں ملنے ہے. خدا نے یہ نہیں کہا تھا تم میرے حضور جتنے روزے رکھو گے تمہیں اتنے تاج ملیں گے. ان چیزوں کا کوئی ریوارڈ نہیں ہے. یہ آپ کی پرسنل گروتھ کے ایفرٹس ہیں. آپ موٹے ہوں پتلے ہوں، خدا نے کبھی اس کی ریوارڈ نہیں رکھی. سمجھ آپ فاسٹ کر کے خدا کو سیکھ کرنا چاہتے ہیں، یا آپ ویسے ہی کسی اور چیز کا موبائل فاسٹ رکھ کے، سوشل میڈیا کا فاسٹ رکھ کے، فرینڈس کا فاسٹ رکھ کے آپ خدا کو سیکھ کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سی چیز آپ کو سب سے زیادہ ڈسٹریکٹ کر رہی ہے. لیکن اگر میرا جیسا بندہ جو کھاتا ہی کم ہے تو اگر وہ کھانے کا بھی فاسٹ رکھ لے گا تو وہ پھر 9 بجے کی کلاس میں بول نہیں سکے گا. تو میں فاسٹنگ کو اتنا پریفر نہیں کرتی. سو یہ چیزیں تو یہاں پر آپ دیکھیں، اب آپ دعا کریں، آپ خدا کو سیکھ کر رہے ہیں، آپ کے کام میں ڈیلے ہو رہے ہیں، تو کیا آپ بھاگ کر کسی اور جگہ چلے جائیں گے، کسی طبیب کو ڈھونڈنے چلے جائیں گے، کسی ایسے شخص کو ڈھونڈنے چلے جائیں گے جو اس مسئلے سے گزرا تھا، جو اس مسائل سے گزرا تھا؟ جائر خداوند کے ساتھ چپکا ہوا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح اب 12 برس کی عورت کے ساتھ بات کر رہے ہیں. اور ایون یائر بھی یہ سن رہا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اس عورت کو کہہ رہے کہ جا تیرے بیٹی، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا. اور کلام اس عورت کے بارے میں لکھ رہا ہے، کلام بھی اس عورت کے بارے میں لکھ رہا ہے کہ وہ اپنا غور کیجیے گا اور کئی طبیبوں سے بڑی تکلیف اٹھا چکی تھی اور اپنا سب مال خرچ کر کے بھی اسے کچھ فائدہ نہ ہوا تھا، بلکہ زیادہ بیمار ہو گئی تھی. اب یائر کے لیے تو یہاں سے بھی سیکھنے کی بات ہے کہ 12 سال سے اس عورت کا مسئلہ چل رہا ہے، اگر آج یہ شفا پا چکی ہے تو میری بیٹی بھی پا جائے گی. لیکن کیونکہ اس کی بیٹی ایک کلوزسٹ ریلیشن شپ ہے، تو جب ہمارے پر گزر رہی ہوتی ہے، ہمارے کلوزسٹ ریلیشن شپ کے اوپر گزر رہی ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں آپ کو نہیں سمجھ آئے گی کیونکہ آپ اس سچویشن میں نہیں ہے نا. اس لیے جب ہمیں کوئی ایمان سکھا رہا ہوتا ہے اس سچویشن کے اگینسٹ، تو ہم کہتے ہیں ان کو کیا پتا، کلام کی باتیں کر دینا بڑا آسان ہے لیکن اس چیز سے گزرنا بڑا مشکل ہے. تو آپ کو کلام کی باتیں اور ایمان اس لیے سکھایا جا رہا ہے کیونکہ آپ نے جو بیٹھ کے اس رونے کو بار بار ڈسکس کرنا ہے، اس سے آپ کا دل اور پریشان ہوگا. اگر آپ ایمان رکھ لیں گے تو آپ کو سولوشن مل جائے گا. آگے چلتے ہیں. اب کافی دیر ہو چکی ہے، یسوع مسیح کے شاگرد کہہ رہے ہیں کہ مالک تو کیسے باتیں کرے، تیرے پہ تو بھیڑ گری جاتی ہے. اتنی بھیڑ ہے کہ یسوع مسیح کے لیے قدم رکھنا بھی بہت مشکل ہو رہا ہے. لوگ لوگوں پہ گر رہے ہیں، یسوع مسیح کو لوگ جکڑے ہوئے ہیں. اب 35 آیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا، یعنی کہ خداوند یسوع مسیح نے اس عورت کو کہا کہ تو تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا، جا بیٹی تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا. وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ عبادت خانہ کے سردار کے گھر کے ہاں سے لوگوں نے آ کر کہا کہ تیری بیٹی مر گئی. خبر دے دیے کہ جس سچویشن کے لیے ہم خدا پر ایمان رکھ رہے تھے وہ سچویشن ختم ہو چکی ہے، بگڑ چکی ہے
ہمارے ہاتھ سے بے قابو ہو چکی ہے. ٹھیک ہے جی, آپ نے کل قرضہ دینا ہے لیکن آج سے آپ ایمان رکھتے ہیں تو پریشر آپ پر بہت زیادہ ہوگا, یہ ڈیفینیٹ سی بات ہے. لیکن اگر آپ نے 1 سال سے قرضہ دینا اور آپ سال کی شروع سے ہی ایمان رکھنا شروع کر دیتے تو آپ کا قرضہ بھی اتر جائے گا اور آپ کا پریشر بھی اس طرح کا بلڈ نہیں ہوگا جو آن دا سپاٹ ایمان رکھنے پر پریشر بلڈ ہوتا ہے. اب یہاں پر یائر کی بیٹی جب بالکل مرنے کے قریب ہے, یائر کیونکہ خدا یہ سوچے خود آ کے بتا رہے ہیں کہ میری بیٹی مرنے والی, تو آ کے بچا لے اس کو, تو یائر کے اوپر بہت پریشر ہے. خدا کو تب مت سیکھ کریں جب بہت پریشر بلڈ ہو جائے, روز سیکھ کریں پرومسز کو, اس کے پرومسز پہ میڈیٹیٹ کریں تاکہ آپ اس کے پرومسز میں موو کریں, برکت میں موو کرتے جائیں. وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ عبادت خانہ کے سردار کے ہاں سے لوگوں نے آ کر کہا کہ تیری بیٹی مر گئی, اب استاد کو تکلیف کیوں دیتا ہے. آپ کو بھی لوگ کہہ سکتے ہیں, آپ کا دل کہہ سکتا ہے کہ اب ایمان رکھنے کا فائدہ کیا ہے, اب اس طرح کرو, کوئی اور سولوشن ڈھونڈو. اور ہمارے پاس کیا کیا سولوشنز ہیں. اگر کسی کو کینسر ہوتا ہے اور ان کے پاس پیسہ ہے تو وہ کیمو تھراپیز کے لیے چلے جاتے ہیں کہ ہم اس کینسر کو کٹ ڈاؤن کرا دیں. جو کینسر پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے بال نہیں رہتے, وہ وکس لگا لیتے ہیں بڑی مہنگی مہنگی ریئل بالوں کی. جس کو جو بھی پرابلم ہوتا ہے, اگر کوئی چل نہیں سکتا وہ ایمان رکھنے کے بجائے بساکیوں پہ آ جاتے ہیں. اگر کوئی کیا کہتے ہیں, اگر کسی کو کوئی اتنا انجرڈ ہو گیا ہے, پین میں ہے, تو وہ پین کلر لے لے گا, یعنی کہ کسی نہ کسی چیز کا سولوشن وہ ڈھونڈ لے گا. لیکن اگر آپ ایمان رکھ لیں تو خداوند یسوع مسیح آپ کی سچویشن کو بالکل پرفیکٹ کر دے گا, ایسے جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا. اور یہاں پر لکھا ہے جو بات وہ کہہ رہے تھے اس پر یسوع نے توجہ نہ کر کے عبادت خانہ کے سردار سے کہا خوف نہ کر. دیکھیں وہ جو میسج لے کر آئے ہیں وہ یسوع کے فیتھ کو بھی کنٹامینیٹ کر سکتا ہے, اس لیے یسوع مسیح نے ان کی بات پر توجہ نہیں کی. یسوع مسیح نے اس بات پر توجہ کی جو خدا نے اس کو کہی تھی کہ تو کیا کرے گا. آپ کو پتا ہی یسایہ میں یسوع مسیح کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ یسوع مسیح کیا کرے گا, قیدیوں کو رہائی بخشے گا, غریبوں کو خوشخبری سنائے گا. یہ کام یسوع مسیح اس لیے آیا تھا, جکڑے ہوئوں کو آزاد کرے گا, اور سیم کام وہ ہمیں بھی دے رہا ہے, مردوں کو زندہ کرے گا. تو اس کو پتا ہی اس کا اسائنمنٹ ہے, وہ کر لے گا. تو وہ اس کو کیا کہہ رہے, جو بات وہ کہہ رہے تھے اس پر یسوع نے توجہ نہ کر کے عبادت خانہ کے سردار سے کہا خوف نہ کر. جب میریکل ہی یسوع مسیح نے پرفارم کرنا ہے تو یائر کے ایموشنز کیوں میٹر کرتے ہیں, کوشچن مارک. اگر فزیکل یسوع مسیح نے معجزہ کرنا تھا, پاور بھی اس کے اندر تھی. ابھی آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اوپر جو معجزہ ہے, اگر یائر اس کو دیکھ رہا ہے تو یائر دیکھ رہا ہے کہ سارا برڈن یائر کو لگ رہا ہے, کیونکہ یائر اندر کی سٹوری نہیں جانتا اس عورت کی اس کا 12 برس سے خون جاری ہے. یائر تو یہی سمجھ رہا ہے کہ یسوع مسیح کو چھونے سے بھی شفا مل جائے گی, لیکن کلام تو اوپر ڈیٹیلز بتا رہے نا کہ وہ اپنے جی میں کہتی تھی کہ اگر میں اس کو چھو ہی لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی. وہ آلریڈی ایمان رکھ کر آئی ہے, اس کو اپنا سیویئر مان کر آئی ہے. یہ صرف چھونے سے کام نہیں ہوا ہے, ٹچ کرنے سے معجزہ نہیں ہوا ہے, بلکہ معجزہ اس کے بلیف سسٹم سے ہوا ہے. اگر صرف آپ کی زندگی میں معجزہ خداوند یسوع مسیح نے کرنا ہے تو پھر آپ کے ایموشنز پر آپ کو دل کی حفاظت کی تنبیہ کیوں کی جا رہی ہے, آپ کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ اپنے دل کو ٹربل میں نہ آنے دو, آپ کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ اپنے دل کی خوب حفاظت کرو, آپ کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ خوف نہ کر, فقط اعتقاد رکھ. آپ کو کیوں سب سے پہلے انسٹرکشن خدا ہم نے جتنی سچویشنز پڑھی ہیں ابھی تک کلام میں سے, یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ خوف نہ کر, کیونکہ آپ اپنے میریکل کو ریسیو کرنے کے لیے فلی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں بائی بلیونگ. کیونکہ مرکز اس کا 11 باب اس کی 23-24 کیا کہتی ہے کہ تم جو کچھ دعا میں مانگتے ہو ایمان رکھو کہ تم کو مل گیا ہے تو تم کو مل جائے گا. تم کو مل گیا ہے, یہ ایمان رکھنا ہے. یہاں پر
यसु मसीह चाहता तो यायर की इस बात को, जब यसु मसीह ने मौजा करा था तो यायर को इग्नोर करके इसको कहता चल यार आगे चल, घर जाके देखते हैं ना। लेकिन यसु मसीह को पता था कि अगर यायर ने खौफ कर लिया तो मैं वहां जाके भी मिरेकल परफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि खुदा की पावर आपके फेथ के साथ आपकी जिंदगी में एक्टिवेट होती है। खुदा ऑल पावरफुल जरूर है, लेकिन उसने आपको फ्री विल दी हुई है। अगर कोई शख्स आप पर अपनी पावर इस्तेमाल करे आपकी परमिशन के बगैर, तो आप उसे गुंडा कहते हैं। ऐसा ही है ना, आप उसे गुंडा ही कहते हैं ना, या बुरा करप्ट इंसान समझते हैं आप उसको, कि आप उसकी पावर चाहते नहीं है लेकिन वो जबरदस्ती आप पर अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए खुदा ने आपको फ्री विल दी है कि आप खुदा को अलाउ करें कि मैं खुदावन चाहती हूँ कि तू अपनी पावर मेरी सिचुएशन में दिखा, मैं बिलीव करती हूँ तेरी पावर में। तभी तो हर मौजिज़े से पहले खुदावन यीशु मसीह हर किसी से पूछ रहे हैं। अब एक अंधा बर्तमाई आ रहा है खुदावन यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह देख रहा है वो, अब जाहिर बता अंधा कैसे चलता है, अंधा कंफ्यूजन के साथ ही चल रहा है। लेकिन यीशु मसीह उससे भी पूछ रहा है तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। सब जानते हैं वो अंधा है, यीशु मसीह भी जानता है वो अंधा है, लेकिन यीशु मसीह से पूछ रहा है तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं, क्योंकि यीशु मसीह देखना चाहते हैं कि क्या इसका ईमान है कि मैं इसके लिए कर सकता हूं। और फिर वो कहता है जैसा तेरा इत्तेकाद है तेरे लिए वैसा ही हो। और फिर पुराने अहद में भी लिखा है कि जैसे तेरे दिल के अंदेशे हैं तू वैसा ही है। अब यार क्या करता है, जो बात वो कह रहे थे उस पर यीशु ने तवज्जो ना करके इबादत खाना के सरदार से कहा खौफ ना कर, फक्त इत्तेकाद रख। फिर उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना के सिवा और किसी को अपने साथ चलने की इजाजत ना दी। बहुत सारे लोग यीशु मसीह के साथ जाना चाहते हैं, मौजे को देखना चाहते हैं, बड़े एक्साइटेड होंगे, लेकिन यीशु मसीह ने सबको साथ चलने की इजाजत नहीं दी। मिरेकल रिसीव करने के लिए आप अपने साथ हर किसी को नहीं लेके चल सकते, क्योंकि मेजॉरिटी आपका मिरेकल देखने के लिए एक्साइटेड है, लेकिन उनके अंदर बेतकादी बहुत ज्यादा है। आप फर्स्ट टाइम मिस करेंगे तो कहेंगे देखा हम तो कहते थे, दूसरा सोल्यूशन है। अच्छी बात है खुदा को फॉलो करना, खुदा को फॉलो करना अच्छी या बुरी बात नहीं है, खुदा को फॉलो करना मैंडेटरी है, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। लेकिन फिर भी इसमें भी खुदा ने आपको फ्री चॉइस दी है। कहता है क्या कहता है, खौफ ना कर। उसने यायर की बेटी से यायर को सिर्फ एक बात बोली कि खौफ ना करना, क्योंकि खौफ तेरे मिरेकल को, तेरी ब्लेसिंग को रोक देगा। और आगे चल के कहता है और वो इबादत खाना के सरदार के घर में आए और उसने देखा कि हुल्लड़ हो रहा है, यानी कि मातम ऑलरेडी चल रहा है। सोचें ये कितनी इंटेंस सिचुएशन होगी कि ऑलरेडी लोगों ने रोना पिटना भी शुरू कर दिया है। आपकी जिंदगी इस वक्त शायद इतनी मेस्ड हो सकती है कि आपको लग रहा है कि हर जगह से आपके लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं, लेकिन खुदा आपको जिन दरवाजों में लेके जाना चाहता है, खुदा उनको एक दिन में उन दरवाजों को खड़ा भी कर सकता है। खुदा ने आदम को हवा से मिलाना था, खुदा ने क्रिएट कर दिया। खुदा ने इसहाक को बचाना था, बूम, उसने एक बरा दे दिया। खुदा ने पतरस को मछलियां देनी थी, कहते हैं नेट ब्रेकिंग फिशेस कैच कर ली। खुदा ने उनको मन खिलाना था, पत्नी कितने इतने फुट मन बरसने लगे। खुदा ने उनको गोश्त खिलाना था, खुदा ने रेवेंस का रुख बदल दिया। खुदा ने उनको पानी पिलाना था, खुदा ने पत्थर को ब्रेक कर दिया और उसमें से पानी निकाल दिया। खुदा चाहता खुदा मिट्टी में से भी पानी निकाल सकता था, लेकिन स्टोन से पानी निकालने का मतलब है कि ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि ड्राई है वो। और सोचें जिस स्टोन में से पानी निकल रहा है उसका ना कोई सोर्स है और ना ही वो किसी और पाइप से कनेक्टेड है। जो चीज खुदावन की तरफ से है उसका इस जमीन से कनेक्शन हो या ना हो,
خدا اس کو سپر نیچرلی آپ کی زندگی میں ڈال سکتا ہے. آپ کو اس کے لیے لنکس بلڈ نہیں کرنے پڑے. خدا نے موسیٰ کو یہ نہیں بولا تھا پہلے پائپ لائن ڈالو تو فلانے دریا سے میں تمہیں پانی دینا شروع کروں گا. پانی چاہیے آن دا اسپاٹ، وہ پتھر پانی دینے لگ گیا جس کا دور دور تک کسی دریا سے لنک نہیں ہے. اور پھر دیکھیں یہاں پہ کیا ہوتا ہے، اور لوگ بہت رو پیٹ رہے ہیں. آپ کی زندگی میں لوگ ہیں جو رو پیٹ رہے ہیں، جو خود تو خوف میں اور وہ آپ کو بھی خوف میں مبتلا کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کو بالکل اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کے ساتھ چلیں. خوف کو کام کرنے نہ دیں. کلام میں لکھا ہے کہ جو تمہیں خوف دیتے ہیں خدا ان کو پنش کرے، جو تمہیں ڈرا دیتے ہیں. اس کے بعد لکھا ہے اور اندر جا کر ان سے کہا تم کیوں غل مچاتے اور روتے ہو، لڑکی مری نہیں بلکہ سوتی ہے. اور وہ اس پر ہنسنے لگے، لیکن وہ سب کو نکال کر لڑکی کے ماں باپ کو اس پر کیا کرنے لگے، ہنسنے لگے. جب آپ بھی سب کو کہتے ہیں نا کہ نہیں اس دفعہ میں میڈیسنز نہیں لوں گی، میں خدا کے کلام پر کھڑی ہوں کہ خدا کے مار کھانے سے، خدا یسوع مسیح کے مار کھانے سے میں شفا پا چکی، تو لوگ آپ پر کیا کرتے ہیں، ہنستے ہیں کہ یار انہوں نے نئی ایکچولی انجیل سیکھنا شروع کیا، ہم اتنے 50 سال سے منسٹری میں بیٹھے ہیں، کوئی بات نہیں، بچے ہیں ابھی، جذباتی مسیحت سیکھ رہے ہیں. لیکن آپ جذباتی مسیحت نہیں سیکھ رہے، آپ ایکچولی مسیحت سیکھ رہے ہیں. جب آپ کسی سے قرضہ لینے کے بجائے آپ کہتے ہیں میں نے ایمان رکھا ہے کہ اس بار میرا سورس آف انکم صرف خدا ہوگا، تو لوگ آپ کو کہتے ہیں اچھی بات ہے، لیکن لوگوں کو بھی خدا نے بنایا. ہاں جی، لوگوں کو بھی خدا نے بنایا اور لوگوں کے تھرو ہی خدا آپ کو بلیس کرے گا، لیکن لوگوں کے دل میں خدا خود ڈالے گا کہ انہوں نے آپ کو بلیس کرنا ہے. آپ کو ان کو جا کے مانگنا نہیں پڑے گا، ڈسکس نہیں کرنا پڑے گا، پورا واقعہ نہیں سنانا پڑے گا. اس کے بعد یہاں پہ لکھا ہے اور پھر آپ کے پاس یہ بھی سچویشن ہو سکتی ہے، شاید آپ کی عمر نکل گئی اور سارے کہہ رہے ہیں کہ اب تمہیں رائٹ پارٹنر کہاں سے ملے گا. شاید آپ ایج کے اس حصہ میں کھڑے ہیں کہ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ اس کا پہلے بھی بہت نخرا تھا، اس لیے اب بھی اس کا نخرا ہے اور اب اس کو جو ملتا ہے اس کو ہاک کر لینی چاہیے. آپ کو بالکل ہانی کرنی چاہیے، میں آپ کو بتا رہی ہوں. کیونکہ بوائز روت بیوہ بھی تھی تو بھی خدا نے اس کو اپنا بیسٹ دیا تھا. تو ایج از ناٹ دا فیکٹر. خدا کو سیکھ کریں، خدا آپ کو بیسٹ سے بیسٹ چیز دے گا، کیونکہ ہر ایک اچھی چیز نوروں کے باپ کی طرف سے آتی ہے. تو آپ کے ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، لوگ آپ کو کہیں گے کسی عام یونیورسٹی میں چلے جاؤ. آپ خدا سے پوچھیں، آپ کے دل میں جو ڈیزائر آ رہی ہے خدا آپ کو اس کے لیے سپلائی کرے گا، سپر نیچرل سپلائی. آپ کو خدا اسکالرشپ دلوا سکتا ہے، خدا کسی کا دل تیار کر سکتا ہے جو آپ کی پوری 4 ایئرز کی فی پے کر دے. Is anything too hard for the Lord؟ لیکن آپ لارڈ کو فلی سیکھ نہیں کرے نا، اس لیے آپ کی آدھی فیس دی جاتی ہے اور پھر آدھی میں آپ پھر رو رہے ہوتے ہیں. آپ گاڑی کے لیے فیتھ رکھ رہے ہیں، خدا سے مانگیں. کسی بھی چیز کے لیے آپ ایمان رکھ رہے ہیں، جاب کے لیے رکھ رہے ہیں، خدا سے بولیں. لوگوں کو کہنا چھوڑ دیں میری نوکری لگوا دو، میری نوکری لگوا دو. ہر کسی کو اپنی سی وی بانٹنا بند کر دیں. آپ ایک پیپر لیں، اس پہ ڈیزائن کریں آپ کو کس طرح کی جاب چاہیے، اور بلیو کریں کہ خدا تو میرے لیے والی جاب کریٹ کرے گا. اور ٹرسٹ میں خدا آپ کے لیے ایسی ہی جاب کریٹ کرے گا جیسی آپ کو چاہیے. اور دیکھیں یہاں پہ کیا لکھا ہے، وہ لوگ خداوند یسوع مسیح پر بھی ہنسے. دیکھیں وہ سب جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح مردوں کو زندہ کر رہا ہے، اندھوں کو آنکھیں دے رہا ہے، کوڑیوں کو پاک صاف کر رہے ہیں، تو بھی وہ خداوند یسوع مسیح پر ہنس رہے ہیں. جسٹ امیجن اگر یائر اس گھر میں سے یسوع مسیح کو جانتا ہے تو اس گھر میں جو افسوس کرنے والے آئے ہوئے ہیں وہ بھی خداوند یسوع مسیح کو جانتے ہوں گے. خداوند یسوع مسیح پاپولر بندہ ہے. اور دیکھیں یار جب پریشانی میں گھر سے نکلا ہے یسوع کے پاس، تو جو پیچھے خبر دینے آئے ان کو پکا یقین ہے کہ یہ صرف یسوع کے پاس گیا ہوگا. یسوع مسیح فیمس ہے اس ٹاؤن میں کہ معجزے کر رہا ہے، پبلک گر رہی ہے، لیکن ایک گھر میں رونا اور ماتم ہو رہا ہے کہ ان کی بیٹی چلی گئی ہے.
اور جب یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ مری نہیں بلکہ سوتی ہے تو وہ اس کا مذاق اڑا رہی ہے. آج خدا بھی آپ کی زندگی میں ورڈ سپیک کر رہے ہیں, سارا مت بنے. جب فرشتوں نے آ کے خدا کا پیغام دیا تو سارا ہنس پڑی. تبھی فرشتوں نے پوچھا کہ سارا کیوں ہنس گئی؟ کیا خدا کے لیے کوئی چیز ناممکن ہے؟ لوگ آپ پر ہنس رہے ہیں, ہنسنے دیں لوگوں کو, کیا ہو گیا؟ Faith will bring you to the place of ridicule. لوگ آپ کا مذاق اڑا سکتے ہیں, لیکن جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ممکن ہے. لیکن اس سے پہلے خوف کو کام نہ کرنے دیں. لوگوں کا مذاق اڑانے کے خوف کو, لوگوں کے آپ کو ریجیکٹ کرنے کے خوف کو. کیونکہ جب آپ سوسائٹی کے اگینسٹ بات کر رہے ہیں, جو لوگوں نے بڑی پلین گوسپل بنائی بھی اپنی طرف سے, اسے ہٹ کے بات کرنا بڑا مشکل ہے, کیونکہ اس کے بعد آپ کو اون بھی کرنا پڑتا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں, جو آپ لیو کر رہے ہیں, جو آپ پریچ کر رہے ہیں, کہ آپ اس کو لیو بھی کر رہے ہیں. اصل میں یہ بڑا مسئلہ ہے. مزے کی بات ہے, درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے, اور جب لوگ پریچ کر رہے تھے اور ان کے پھل نہیں نظر آئیں گے تو لوگ ان پہ آبجیکشن کریں گے. تبھی لوگ کیا کر رہے ہیں, جو لوگ بتاؤں گے پریچ کر رہے ہیں, لوگ وہ پریچ کر رہے ہیں جو وہ لیو کر رہے ہیں. وہ گاسپل پریچ نہیں کر رہے ہیں, وہ پریچ کر رہے ہیں جو وہ لیو کر رہے ہیں. لیکن آپ کو وہ پریچ کر رہی ہوں جو گاسپل کہہ رہی ہے, اور میں اور آپ سب اس میں لیو کرنا سیکھ رہے ہیں. آمین. اور اس کے بعد وہ کہتا ہے, وہ اس پر ہنسنے لگے, لیکن وہ سب کو نکال کر لڑکی کے ماں باپ کو اور اپنے ساتھیوں کو لے کر جہاں لڑکی پڑی تھی اندر گیا, اور لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اس سے کہا, تلیتا کومی, جس کا ترجمہ ہے, اے لڑکی میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ. اگر خدا لاسٹ ہڈیوں کو جو زمین میں بکھری ہوئی تھی ان کو کمبائن کر کے ان کو سیم ڈی این اے والی ہڈیوں سے ملا کر ایک آرمی کھڑا کر سکتا ہے, تو آپ کی اور میری زندگی میں ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے جو خدا کے لیے امپاسبل ہو. اگر خدا اس بچی کو جو مر گئی تھی, جس کے گھر میں ماتم بھی شروع ہو گیا تھا, اس کو بھی زندہ کر سکتے ہیں صرف ایک ورڈ سے, ون ورڈ فرام گاڈ. آپ کی زندگی میں ون ورڈ آف گاڈ ہے, ون ورڈ, ایک ورڈ آپ کو بحال کر سکتا ہے, لیکن وہ ورڈ ایمان سے ریسیو کرنا. جیسے پترس نے ایک ورڈ سے پانی پر چلنا شروع کر دیا. پترس نے بولا, اگر تو خداوند ہے تو مجھے کہہ کہ میں پانی پر چلوں اور تیرے پاس آؤں. اس نے بولا آ نے پترس کو پانی پر چلا دیا. جال ڈال, صرف دو ورڈز, جال ڈال, اور بہت سی مچھلیاں پکڑ لی. اسی طرح ون ورڈ, اٹھ, ون ورڈ چینج, اٹھ اور چل پھر, ون ورڈ, تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا, 3-4 ورڈز, اس سے زیادہ ورڈز نہیں. اور وہ کہتا ہے اس کے بعد, جس کا ترجمہ ہے, میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ. وہ لڑکی فی الفور اٹھ کر چلنے پھرنے لگی, کیونکہ وہ 12 برس کی تھی. اس پر لوگ بہت ہی حیران ہوئے. ابھی جو آپ پر ہنس رہے ہیں کہ آپ خدا پر ایمان رکھنا سیکھ رہے ہیں, وہ بعد میں آپ پر حیران ہوں گے, اور وہ آپ کو سننے کے لیے ترسیں گے بھی اور بیٹھیں گے بھی, اور پھر آپ ان کو مکمل طور پر انجیل سکھا سکیں. تو پہلا کام کس پہ شروع کرنا ہے؟ سیلف منسٹری, اپنے اوپر کرنا شروع کرنا, اپنا فیتھ بلڈ کرنا ہے. تبھی میں کہتی ہوں, دنیا کو وہ کلام میں یہ بھی لکھا ہوا ہے, تو اپنے بھائی کی آنکھ کا تنکا تو نکال رہے ہیں, لیکن اپنے آنکھ کا شیطین نہیں نکال رہے. تو اپنے بھائی کو فکس کرنے سے پہلے اپنے آپ کو فکس کریں, اور کیا ہوگا؟ things will work out for you. اور پھر کیا ہوگا؟ وہ بھائی اپنا تنکا نکلوانے خود آپ کے پاس آئے گا. آپ اس کو بتانا نہیں پڑے گا کہ تیری آنکھ میں تنکا ہے. اور اس کے بعد یہاں پہ لکھا ہے, وہ لڑکی فی الفور اٹھ کر چل پھرنے لگی, کیونکہ وہ 12 برس کی تھی. اس پر بہت سے لوگ حیران ہوئے. پھر اس نے ان کو تاکید سے حکم دیا کہ یہ کوئی نہ جانے, اور فرمایا کہ لڑکی کو کچھ کھانے کو دیا جائے. لیکن اس سارے میریکل میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یائر نے کوئی کام نہیں کیا سوائے وہ یسوع کو بلانے گیا. لیکن تو بھی یسوع کو کہہ رہا ہے کہ خوف نہ کر, فقط اعتقاد رکھ. کیونکہ اگر وہ خوف کر لیتا اور اعتقاد نہ رکھتا تو بیٹی زندہ نہیں ہو سکتی تھی. آمین. سو خوف جو ہے آپ کے اچھے بھلے کام کو خداوند یسوع مسیح نے آپ کے لیے کام کر بھی دی ہے. دیکھیں,
یہاں پر خداوند یسوع مسیح زندہ کرنے گیا ہے، لیکن آپ کے لیے خداوند یسوع مسیح نے آلریڈی کام کر دیے ہیں، لیکن آپ ان آلریڈی کاموں کو بھی ریسیو نہیں کر پا رہے کیونکہ آپ کو خوف نے پیرالائز کر دیا ہے۔ میں خدا ان کا شکر کرتی ہوں آج کے کلام کے لیے۔ میں بلیو کرتی ہوں کہ آپ بلیسڈ ہوئے ہیں آج کی ٹیچنگ سے، خدا نے آپ کی روحانی آنکھوں کو کھولا ہے، آپ کا دل شادمان ہوا ہوگا اور خوشی سے بھر گیا ہوگا، آپ کے دل میں جو خوف تھا وہ نکلا ہوگا، اور آپ نے یہ زندگی میں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں دوبارہ پہلے جیسا نہیں رہوں گا یا نہیں رہوں گی، اور میں اپنی زندگی کو تبدیل کروں گا، اور میں اپنی زندگی کو کلام کے سانچے میں ڈھالوں گا۔ میں دنیا کا ہم شکل نہیں بنوں گا، بلکہ میں عقل اپنی نہیں کروں گا، اور میں خداوند کی شکل پر بنتے جاؤں گا، کیونکہ افسیوں کے خط میں لکھا ہے بی ye imitators of God، خدا کے ہم شکل بنو، خدا کو فالو کرو جیسے خدا ایمان رکھتے ہیں۔ آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ خدا